العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، خواتین، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس البیان فیسٹا اور حفظ ایوارڈ سیریمنی کے مہمان خصوصی محترم جناب قاضی زبیر احمد صاحب، نائب شہر قاضی، ہمارے اس فنکشن کے مہمانان جناب فرید الدین سونو قریشی صاحب، ڈپٹی میئر نگر نگم اور ممبر حج کمیٹی، جناب سونو عباسی صاحب، مولانا قمر الدین صاحب اور اسکول کے تمام اساتذہ، آج کی یہ شام جس طرح سے جو پروگرام البیان پبلک اسکول کے بچوں نے پیش کیے ہیں، میں اس پر البیان اسکول کے مینجمنٹ اور اساتذہ اور بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان بچوں کو اس لحاظ سے تیار کیا، اور آج کا جو تھیم تھا ماہ رمضان المبارک، اسی پر تمام یہ پروگرام یہاں پیش کیے گئے۔ اس سے ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو رمضان کے لیے ہم نے تیار کیا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت قریب آ چکی تھی، جب ان کی جاں کنی کا عالم تھا، اس وقت کا تمہیں معلوم ہے؟ یعنی یہ کہ قرآن مجید نے ایک منظر کھینچا ہے کہ ذرا تصور کیجئے کہ یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور اس دنیا کے جانے کے وقت میں ان کے آس پاس ان کے تمام آل و اولاد اور رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت وہ ان سے جو بات کہتے ہیں، جو بات پوچھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے جواب دیا کہ اے یعقوب علیہ السلام، ہم آپ کے معبود کی، آپ کے اللہ کی، آپ کے دادا ابراہیم اور جو دوسرے انبیاء کرام ہیں، اسحاق علیہ السلام ہیں، ان سب کے اللہ کی، معبود کی عبادت کریں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کیا سکھا کر جا رہے ہیں، آپ ان کی تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ اور حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، اور ہر ایک سے اس کی جو رعیت ہے، اس کے ماتحت جو لوگ دیے گئے ان کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ مرد اپنے خاندان کا نگراں ہے، عورت اپنے بچوں کی نگراں ہے، اور اس نے ان کو کیا اقدار دی ہے، کیا ویلوز دی ہے، ان کے بارے میں ان سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ تو محترم حضرات، آج کے اس ماحول میں، خاص طور پر جو ماحول آج کا ہے، اس ماحول میں جس طرح سے دھیرے دھیرے
اس امت کے بچوں سے دین ختم ہو رہا ہے، اقدار ختم ہو رہی ہے، اخلاق ختم ہو رہا ہے. اور جس طرح سے ہم نے اپنی ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، آج کے حالات میں ضروری ہے، میں میری ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ بچے کی جو پہلا اسکول ہے، پہلی جو درسگاہ ہے، وہ ان کی گود ہے. وہ جس طرح سکھائیں گی، جس طرح سے ان کو تعلیم دیں گی، جو ذہنیت وہ پیدا کرنا چاہیں گی بچے میں، وہی ذہنیت، وہی تعلیم، وہی تربیت ان کی ہو جائے گی. اور دنیا کی جو اچھی قومیں ہیں، وہ تو ان کے یہاں تو یہ تصور آ گیا ہے اب کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسی وقت سے ماں اس بچے کے بارے میں سوچتی ہے کہ کس طرح سے اس کی پرورش کرے گی، کیا اس کے اندر کیا چیزوں کو وہ لانا چاہے گی، وہ سب چیزیں وہ اپنے اندر لاتی ہے، سوچتی ہے، اسی لحاظ سے وہ ان چیزوں کو پرکھتی ہے. تو یہ ایک طرح سے بچے کی جو تربیت ہے وہ اس کے ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ کس طرح سے ان کی ماں نے ان کی تربیت کی تھی. اور جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہے تھے تو ان کی ماں کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ ماں نے ان کی صدری میں 40 اشرفیت سیدھی تھی اور یہ کہہ دیا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، حالات کیسے بھی ہوں جھوٹ مت بولنا. اور ماں کی اس نصیحت کو لے کر جب وہ گئے، روانہ ہوئے، تو جو حالات تھے اس زمانے کے کہ ڈاکوؤں نے ان کو گھیر لیا اور پورے قافلے کو لوٹ لیا. ایک ڈاکو ان کے پاس بھی آیا، چھوٹا سا بچہ، اس سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. دوسرے نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. تو وہ ڈاکو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سردار کے پاس لے گئے اور جا کر کہا کہ یہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. سردار نے بھی پوچھا کہ بیٹا آپ کے پاس کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. کہ کہاں ہے؟ کہ میری صدری میں میری ماں نے سیدھی تھی. تو ڈاکو کو سردار نے کہا کہ اگر بیٹا تم نہیں بتاتے تو تمہارا یہ مال بچ جاتا، تم اس کو چھپا لیتے. تو کہا نہیں، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا حالات کیسے بھی ہوں جھوٹ مت بولنا. آخر اس کا اثر یہ ہوا کہ اس ڈاکو نے توبہ کی اور وہ ڈاکو ایمان لایا اور پھر وہ پوری زندگی اس نے دین کی تبلیغ میں لگا دی. تو ماں کی ایک نصیحت کا اتنا اثر ہوتا ہے بچے پر کہ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس دودھ کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنے اقدار بھی اس کو سکھا دے تو بچہ کبھی بھی زندگی میں اور زندگی کے بعد آخرت میں کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے. تو میرا یہی عرض کرنا ہے ہماری ماؤں سے کہ وہ بھی نگراں ہیں، ان کی بھی پوچھ تاچھ ہوگی. آج مائیں جو ہے وہ بھی اس سوشل میڈیا کے چکر میں آ کر ان کو بھی موبائل سے فرصت نہیں ہے. اور یہ موبائل ایسی بیماری ہو گیا ہے کہ آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ نہ صرف اخلاقی بیماریوں کا شکار ہو رہی ہیں بلکہ ذہنی اور نیورولوجیکل بیماری کا بھی شکار ہو رہی ہیں. اور میں ہمارے جو گارجینس ہیں ان سے بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ بچوں کی صحیح انداز سے تربیت ہو، ان کی پرورش ہو. اور ان کی ذمہ داری ہے، آج یہ جس طرح سے آپ نسل تیار کریں گے ویسی ہی نسل آپ کو آگے ملے گی اور ویسا ہی وہ آپ کو آگے پیش کریں گے. کسی شاعر نے یہ بات کہی تھی کہ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں، قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. آپ جیسا کریں گے، نہ صرف کریں گے بلکہ آپ جو بچوں کو سکھائیں گے اپنے عمل سے بھی، اپنی بات چیت سے بھی، اپنی پریکٹیکل چیزوں سے، بچہ اسی طرح کی چیزوں کو اپنے اندر لے گا، سیکھے گا. اور آج کی جو جنریشن ہے وہ تو بہت تیز ہے، بہت زیادہ اسمارٹ ہے، اس موبائل فون کی طرح سے اسمارٹ ہو گئی ہے، وہ بہت جلدی چیزوں کو کیچ کرتی ہے، سیکھتی ہے. تو میرا آپ سے یہی بھئی آپ سے گزارش ہے کہ اس نئی نسل پہ دھیان دیں، توجہ دیں اور ان کو اس طرح سے تیار کریں کہ وہ بااخلاق بنے، صحیح معنی میں ان کے اندر اسلامی کردار آ جائے اور وہ اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کریں اس ملک میں بھی کہ لوگ صحیح معنی میں کہہ سکیں کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور صحیح معنی میں اسلام پر چلنے والے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس لحاظ سے سوچیں گے، تیار ہوں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نئی نسل کی بہتر تربیت کرنے
اور انہیں اسلام کا اس ملک میں صحیح نمائندہ اور بااخلاق ان کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Jazakallah, sir. Inshallah, we will mark your words. I would like to request, sir, please stay on stage for a few more minutes for Teachers Award ceremony.